شرک نہیں کرنا. شرک کیونکہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ فرمایا جس نے شرک کیا اسے میں معاف نہیں کروں گا. شرک والے کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا. فوت ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے, لیکن اگر کوئی شرک پہ فوت ہو گیا تو اب اس کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے. اس بارے میں ایک آخری حدیث سن لیں, توجہ چاہوں گا. لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو جانیں, اس کلمے کی اہمیت کو سمجھیں. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ حدیث کے دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے. فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, روز قیامت سب لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو بلایا جائے گا. وہ اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوگا, اللہ کے سامنے آئے گا, اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے. کس چیز کے رجسٹر؟ گناہوں کے رجسٹر. اور وہ رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 99. کتنے ہوں گے؟ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے, اور ہر رجسٹر اتنا بڑا, اتنا طویل کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر جا رہا ہوگا. کتنے گناہ ہوں گے؟ ایک صفحہ ہی بہت لمبا ہو گیا. ایسے کتنے رجسٹر ہوں گے؟ 99 گناہوں سے بھرے ہوئے, اور ہر رجسٹر اتنا طویل کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر ہے. یہ 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے. اللہ کہیں گے اتنکر من ھذا شیئا, یہ تیرے گناہ ہیں, پڑھتا جا, دیکھتا جا. اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس سے تجھے انکار ہو تو بتاؤ. اگر تیرے نام اعمال میں کوئی ایسا گناہ لکھ دیا گیا ہے جو تو نے نہیں کیا تھا تو بتاؤ. کہے گا نہیں یا اللہ, یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے مجھے انکار ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الظلمت کا کتبتی الحافظون, دیکھ لو کہیں تمہارے اوپر میرے فرشتوں نے کوئی ظلم و زیادتی نہ کر دی ہو. کہے گا نہیں یا اللہ, کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی, جو لکھا ہوا ہے میں نے کیا ہے, اقرار کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں. اللہ کہیں گے الک عذر, تمہارا کوئی عذر ہو. کہے گا نہیں یا اللہ, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. اللہ کہیں گے الک عن ذلک حسنہ, ان گناہوں کے مقابلے میں کوئی نیکی ہے تمہارے پاس؟ فَيُحَابُ الرَّجُلُ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی دہشت زدہ ہو جائے گا, خوف زدہ ہو جائے گا, دہشت کے عالم میں کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن میرے بندے ہم تیرے اوپر ظلم نہیں کریں گے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا. اللہ کہیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. وہ کہے گا یا اللہ ایک نیکی سے میرا کیا بنے گا؟ اللہ کہیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. احضر وزنہ کا, تیرے اعمال کا وزن ہونے لگا ہے, جاؤ ترازو کے پاس جاؤ, وہاں پہ تیرے اعمال کا وزن ہوگا, دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی, بڑی عظیم حدیث ہے. وہ آدمی وہاں پہنچے گا, ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں, دوسرے پلڑے میں ایک کاغذ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خلوص دل سے کہا تھا, بڑے توجہ بڑے دھیان سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, میں یہ گواہی دیتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, میں یہ گواہی دیتا ہوں. یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک پلڑے میں, وہ گناہوں کے 99 رجسٹر دوسرے پلڑے میں. وزن ہوا تو وہ پلڑا اٹھ گیا,
جس پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں، اور وہ پلڑا باری ہو گیا جس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کا نام بڑا بھاری ہے، اللہ کا نام بڑا ثقیل ہے، اللہ کا نام بڑا وزنی ہے. دل سے لیا جائے، توحید کے ساتھ لیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے تو فرمایا اتنا بھاری ہے کہ 99 رجسٹر جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہ کس کی اہمیت ہے میرے بھائیوں؟ لا الہ الا اللہ. اسی لیے صبح و شام ہر درس میں توحید کی بات کرتا ہوں. اسی لیے سعودی علماء کرام، سعودی حکومت آپ کو وہ پمفلٹ دیتی ہے، وہ کتابیں دیتی ہے، وہ تفسیر دیتی ہے جس میں توحید کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ورنہ گنہگار کون نہیں ہے؟ گنہگار یہاں کے لوگ بھی ہیں، وہاں کے لوگ بھی ہیں. یہاں پھر بھی الحمدللہ دین اسلام نافذ ہے، شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. چور کو چوری کی سزا ملتی ہے، بدکار کو بدکاری کی سزا ملتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ توحید ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ توحید پوری دنیا میں عام ہو جائے. میرے بھائیوں، توحید کے ساتھ اگر گناہ ہوئے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، امید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے گی. اور اگر شفاعت نہ ملی تو پھر بھی کسی نہ کسی دن اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن جو شرک کرتا ہوگا اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ عظیم کلمہ ہے، اس کی حفاظت کریں. آپ کے بچے 15 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں گھروں سے نکل جاتے ہیں. کوئی اس کالج میں جا رہا ہے، کوئی اس شہر میں جا رہا ہے، وہاں پہ آپ نہیں ہوتے. پھر ان کی توحید پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو شرک کے اسباق یاد کروائے جاتے ہیں. آپ جب گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ کی بیگم کے پاس محلے کی عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں فلاں بابے کے پاس جانا چاہیے، تمہارا خامن تمہارے ساتھ سیٹ ہو جائے گا، تمہیں مارنا چھوڑ دے گا، فلاں قبر پہ جاؤ گی تمہیں بیٹا مل جائے گا، فلاں بابے کے پاس حاضری دو گی تو تمہاری بیٹی کی گود جو ہے بھر آئے گی. میرے بھائیوں، یہ آپ کی بیگم شرک میں واقع ہوتی ہے اس لیے کہ آپ گھر میں توحید کو اہمیت نہیں دیتے. آپ توحید کا سبق بار بار اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، بیگم کو نہیں پڑھاتے. آپ مطمئن ہیں کہ میری بیگم نماز پڑھتی ہے. میرے بھائی، شرک کے اوپر کئی چیزیں حملہ آور ہیں. کہیں پہ یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو کسی کاہن کے پاس آیا، غیبی دعویٰ کرنے والے کے پاس آیا اور اس سے سوال کر لیا، ایک سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن تک سوال کرنے والے کی نماز نہیں ہوگی. نجومیوں کے پاس جانے والوں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس جانے والوں، یہ سوال کرنے والوں کہ بابا جی یہ بتائیں کہ ہمارے گھر چوری کس نے کی ہے. صرف سوال کرنے کا اتنا گناہ ہے، کیونکہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ غیبی باتیں بابا جانتا ہے. یہ عقیدہ اپنا لینا اس بات کا اعلان ہے کہ نعوذ باللہ، جو اللہ نے کہا ہے کہ عالم الغیب میں تنہا ہوں، وہ غلط ہے اور یہ کفر ہے. فرمایا جو سوال کرے اور سوال کا جواب ملنے پہ اس نجومی کو، اس بابے کو، اس پیر کو سچا نہ جانے، اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوگی، اور جو اسے سچا جانے تو وہ کافر ہو گیا. یہ کڑے، یہ انگوٹھیاں، یہ پتھر، یہ دھاگے جن کو آپ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یہ آپ کی توحید کے لیے خطرہ ہے. تو میرے بھائیوں، بہت سی چیزیں ہیں، وقتاً فوقتاً میں اشارہ کرتا رہتا ہوں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی اولاد اور بیگم کو بھی محفوظ رکھیں، تب جا کے اس کلمے کے فوائد ہوں گے. ورنہ آپ کی بیگم 1000 بار بھی کلمہ پڑھے اور ساتھ شرک کرے، کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.